بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں. محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں. پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا. چند خاص آداب تعلیم ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دی درا حالے کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب، کہ آپ کو آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن معبودوں کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ، میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی. اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر اے میرے بیٹے. مجھے صرف یہ بتلانا مقصود ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امتی اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو. مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے، معیار بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے. لوگ تو آج اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے. لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے. لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے. لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے.
لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں ولی کی پہچان کیا ہے، آؤ میں بتاؤں گا پیر کس کو بناؤ گے، خطب کس کو بناؤ گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، ایک کسوٹی جس کو نبی آخر الزماں شہنشاہ بطحا تاجدار بطحا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں، اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے، قطب و ابدال بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا، داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے والوں، آؤ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ۔ صادق المصدوق رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے اگر بچہ اس حال میں بالغ ہو جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں پہلے تو بچے کو پیار پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، بعد میں شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں۔ نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا آخر کیا ہوا۔ اس عورت نے کہا مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا۔ عورت نے بتلایا اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کمبخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہوں کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس من التوبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبریل امین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبریل امین نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اللہ فرماتا ہے تم نے یہ کیا کیا، خبردار موسیٰ تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا، تم نے اس سے کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے، کیا تم زنا سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ اندازہ کرو کتنا سخت گناہ ہوگا نماز کے چھوڑ دینے کا۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہم احفظنا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن پر تلوار مار کر قتل کر دیا جائے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے۔ ایک جگہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کوئی نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور جب کوئی آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو وہ نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔